نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے شرک کے حوالے سے۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عقیدہ توحید انسان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ شرک اور اس کی تمام اقسام بعد کی پیداوار ہیں۔ دنیا کا پہلا انسان عقیدہ توحید کا ہی قائل تھا۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے جو اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے۔ آپ نے اپنی اولاد کو بھی اسی عقیدے کی تعلیم دی، مگر جیسے جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے تو آہستہ آہستہ لوگوں نے سچی تعلیمات کو بھلا دیا اور گمراہی کا شکار ہو کر ایک خدائے بزرگ و برتر کی بجائے کئی خدا ماننے لگے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں بھی معبود بنا لیا۔ ان لوگوں نے جس چیز کو ہیبت ناک دیکھا اس سے ایسے خوفزدہ ہوئے کہ اسے دیوتا سمجھ لیا اور ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اس طرح انہوں نے آگ کا دیوتا، سمندر کا دیوتا، آندھیوں وغیرہ کے دیوتا گھڑ لیے اپنی طرف سے۔ دوسری طرف جن چیزوں کو بہت نفع بخش پایا ان کو بھی پوجنا شروع کر دیا، ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی، ان کی پرستش شروع کر دی۔ مثال کے طور پر گائے وغیرہ کی پوجا اسی وجہ سے شروع ہوئی۔ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے کئی انبیاء علیہ السلام بھیجے جنہوں نے ان کو توحید کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا اور شرک کی مذمت کی۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرک کو بہت بڑا ظلم کہا ہے، جیسا کہ سورۃ لقمان کے اندر ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ یہ بات معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، لیکن اس کے علاوہ جس کسی کو بھی چاہے گا بخش دے گا۔ اس کے بعد ہم شرک کے لفظی اور اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں۔ تو شرک کے لغوی معنی حصہ داری کے ہیں اور سانجھے پن کے بھی ہیں۔ تو دین کی اصطلاح میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو حصے دار اور ساجھی ٹھہرانا۔ اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی چیز کو بھی یعنی ایک طرح سے شامل کرتے ہیں۔ جیسے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اس بات کے قائل ہیں، اس بات کے ماننے والے ہیں کہ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ایسی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے جو اللہ کے برابری کی ہو، جو اللہ تعالیٰ کے ہم پلہ ہو، یا جیسی صفات اللہ تعالیٰ کے اندر ہیں وہ اس جیسی اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو ہم ایسی تمام چیزوں کے انکاری ہیں، ایسی تمام چیزوں کے نہ ماننے والے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ یعنی ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی علیم بذات الصدور ہے، وہی غیب السماوات والارض ہے۔ یعنی اس کے علاوہ جتنی بھی یہ صفات ہیں اور کسی شخص کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو یہ آج کا ہمارا موضوع تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اس پر